یہ حلق سے آواز ادا ز، جس طرح بندہ سیٹی ادا کرتے ہیں، سیٹی جس طرح میں نے پہلے آپ کو جین کے بارے میں بتایا، اس میں بھی تھوڑا سا دبا کے، اس کو بھی تھوڑا سا دبا کے ز۔ اس میں اب ہم نے زال اور زا کا خیال رکھنا ہے۔ زال جو ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان زبان رکھ کے ادا ہوگی، اور جو زائے یہ سیٹی کی آواز سے دبا کے نکلے گا۔ قوف، یہ بڑا قوف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پور پڑھنا ہے، قوف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گی۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، احباب کو ہم قرآن پاک سکھائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو قاعدہ سکھائیں گے، تو اگر آپ اس کو سیکھنے میں سیریس ہیں تو آپ ہمارے یہ لیکچرز روزانہ ڈیلی کے ڈیلی آپ سنتے جائیے گا۔ امید ہے کہ جب آپ محنت کریں گے تو آپ قراء حضرات کی طرح بہترین قرآن پڑھ سکیں گے۔ نیت، اخلاص اور محبت کے ساتھ آپ چلیں گے، اللہ آپ کی نیتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، انشاءاللہ 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 خیر ہوگی۔ چلیں جی، لیٹ سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے، جس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ چونکہ ہم بالکل آغاز سے پڑھ رہے ہیں، تو جس طرح میں پڑھنے کی کوشش کروں، آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ مدد ہوگی اور آپ اس کو کور کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے پہلے ہے الف۔ الف، اس کو لوگ لمبا کر کے پڑھتے ہیں الف، اور اس کو لمبا نہیں کرنا، بالکل آرام سے پڑھ دینا ہے اس کو، الف، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد با، با، اس کے بعد یہ آ گیا تا، تا، دونوں دانتوں کے درمیان زبان کو رکھ کے پڑھنے کی کوشش کریے گا، تا۔ اس کے بعد یہ ہے سا، سا، یہ بھی تا کی طرح ادا ہوگی، دونوں دانتوں کے درمیان زبان رکھ کے آپ پڑھیں گے، سا، جیم۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو دبا کے پڑھنا ہے، اس کو بالکل جس طرح بندہ کوئی چیز کھینچ کے نکالتا ہے نا، اس طرح آپ نے اس کو منہ سے کھینچ کے ادا کرنا، مطلب جیم۔ دونوں جو انسان کے یہ جبڑے ہوتے ہیں، یہ ایسے ان سے آواز کھینچ کے نکلے، اس طرح جیم۔ اب اگلی لائن میں آ گئے ہم، یہ حلق سے آواز ادا، خو، خو، دال، دال، ذال۔ اس کی ادائیگی سا کی طرح دونوں دانتوں کے درمیان زبان رکھ کے کریں گے، ذال، او، او، موٹا پڑھنا ہے، اس کو پور پڑھنا ہے، او، ز، جس طرح بندہ سیٹی ادا کرتے ہیں، سیٹی جس طرح میں نے پہلے آپ کو جین کے بارے میں بتایا، اس میں بھی تھوڑا سا دبا کے، اس کو بھی تھوڑا سا دبا کے، ز۔ اس میں اب ہم نے زال اور زا کا خیال رکھنا ہے۔ زال جو ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان زبان رکھ کے ادا ہوگی، اور جو زائے یہ سیٹی کی آواز سے دبا کے نکلے گا۔ اس کے بعد سین، سین،
سین، یہ سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی اس طرح کر کے نا، سین۔ اب اس کے بعد سین، اس طرح ہمارے گھروں میں اکثر کوئی کیٹ وغیرہ ہوتی ہے، بلی ہوتی ہے، تو بندہ اسے کرتا ہے اس طرح، اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی، سین، صاد، صاد۔ یہ جو ہے وہ زبان کی نوک سے، زبان کی نوک کو تھوڑا سا گول کر کے بالکل اس کو سیٹی کی آواز، صاد، ضاد، 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 طا، ظا، عین، غین، فاء، قاف، یہ بڑا قاف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پور پڑھنا ہے، قاف، یہ آگے چھوٹا کاف، 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 لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہاء، حمزہ، حمزہ، یا۔ اسی طرح آپ نے اس پورے سبق کو 5 سے 6 دفعہ سن لینا ہے، بالکل یہ اسی طریقے پڑھایا جا رہا ہے جس طرح ایک چھوٹے بچے کو شروع کرایا جاتا ہے، اور وہ بھی ان چیزوں کو پک کرتا ہے۔ ان میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ اس کو بالکل ہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے۔ تو آپ میں سے موسٹلی لوگ، بلکہ سب کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ یہ تختی لکھا ہوا ہے، یہ الف ہے، یہ خا ہے، یہ شین ہے، یہ غین ہے، یہ قاف ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ یا ہے۔ صرف ان کی ادائیگیوں کا نہیں پتہ ہوگا، یہ زا ہے، یہ ذال ہے۔ تو اسی طرح ہمیں ان کی ادائیگیوں کا نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اس کو ادا کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اسی طرح پڑھ کے پھر آپ نے میرے واٹس ایپ پہ سمپل پہ آ کے، گروپ پہ تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے، سمپل پہ آ کے آپ نے مجھے رپلائی کرنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کا جواب دوں گا۔ یہ ویڈیو آپ کو سینڈ کر دی گئی ہے، اب جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا اس وقت آپ اس کو دیکھیے گا، پھر وہ یاد کر کے پھر آپ مجھے سنائیے گا، پھر جب میں دیکھوں گا پھر میں اس کے اوپر آپ کو ریئیکشن دوں گا، آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، آپ نے غلط پڑھا ہے، سارا میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنے سے کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔